السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حج کے مقاصد۔ ایک مقصد تو یہ کہ حج اجتماعیت کا اظہار ہے اور مسلمانوں کو ایک امت کے رنگ میں رنگ دیتا ہے، اور دوسرا مقصد یہ کہ حج ہمیں زندگی میں فراغت کے چند دن دیتا ہے جس میں ہم یکسوئی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ تیسرا مقصد، حج ایک بہت بڑا درس اور سبق دیتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ والوں کی اداؤں کو اپنا لو۔ اللہ کے مقبول بندے، اولیاء اللہ، انبیاء اکرام علیہ السلام، یہ جو اللہ کے مقبول بندے، ان کی اداؤں کو اپناؤ۔ جب تم اہل اللہ کی اداؤں کو اپنا لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ واقعات جو ہزاروں سال پہلے ہوئے ہیں، آپ اس کو عملی طور پر زندہ کر رہے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ان کی ادا کو زندہ کر دیا ہے۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اہل عشق، اہل محبت، اہل قرب رکھنے والوں نے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے پر قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات کو زندہ کروا رہا ہے۔ حج پہ یہ سارے واقعات دہرائے جاتے ہیں۔ حج یہ سبق دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو اللہ والوں کے قدموں میں آنا ہوگا۔ اللہ والوں کی اداؤں کو زندہ کرنے کا نام حج ہے۔ حج اس بات کا اظہار ہے کہ انعام یافتہ بندوں کی اداؤں کو اپناؤ گے تو تم بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہو جاؤ گے، نسبت جڑ جائے گی۔ حج اس بات کا اظہار ہے جو جذبات حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تھے، صفا مروہ پہ دوڑتے ہوئے، ان میں سے ایک لمحہ، کوئی ایک خیرات کا ذرہ تمہاری روح تک بھی پہنچ جائے گا۔ حج اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اہل اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو، اور تم اپنے آپ کو اللہ والوں کے رنگ میں رنگ لو گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا دروازہ کھلے گا۔ اہل اللہ کے قدموں میں آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اور محبت نصیب ہوگی۔ حج ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ماں باپ کی قدر کرنا، ماں باپ کو معمولی نہ سمجھنا۔ جہاں ایک ماں دوڑی تھی، آج بڑے بڑے شیخ الحدیث، مفسر، حافظ قرآن، کتب، ابدال، غوث وہاں دوڑ رہے ہیں۔ جہاں ایک ماں دوڑی ہے تو ماں کی قدر کرنا، جو شوق سے، شعور سے اور غور سے حج کے مناسک ادا کرتا ہے، حج اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ حج کرنے والا کبھی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ حج ماں باپ کے ادب کی تعلیم دیتا ہے، ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے۔ ماں باپ کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، تو حج ہمیں ماں باپ کے ادب کی، ان کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حج کے مقاصد میں سے چوتھا مقصد والدین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ حج کا پانچواں مقصد، حج میں ایک عمل، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، رمی جمرات، شیاطین کو کنکر مارنا۔ تو یہ جو کنکر مارنے کی ادا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو دہرایا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک اگر پہنچنا ہے تو یہ قربانیاں دے کر ہی پہنچنا ہے۔ قرب الہی کے سفر میں جو چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں، انہیں ہٹائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کنکریاں پھینکیں، ان میں سے ایک پیغام تو یہ ہے کہ کسی خیال یا کسی چیز کو اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہ بننے دیں، قربانیاں دیتے جانا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔
اور دوسرا پیغام اس میں یہ تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھو۔ شیطان کی دوستی سے ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے۔ حج کے موقع پر اجتماعی طور پر امت شیطان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ جب کنکریاں پھینکی جاتی ہیں تو اجتماعی طور پر یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں شیطانیت کو نہیں پھیلنے دیں گے۔ حج امت مسلمہ کی طرف سے شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اگر مسلمان ارادہ کر کے شیطان سے بچنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر ایمان کی طاقت ہونی چاہیے۔ حج اجتماعی طور پر یہ اعلان ہے کہ ہم دنیا سے شیطان کا خاتمہ کریں گے، لیکن ہم حج بھی کر رہے ہیں اور شیطانیت کو بھی پھیلا رہے ہیں۔ ہم حج بھی کر رہے ہیں اور سود اور رشوت کو بھی پروان چڑھا رہے ہیں۔ حج تو اعلان ہے اس بات کا کہ ہم دنیا میں ایک ایسا معاشرہ قائم کریں گے جس میں اللہ کے احکامات کی حکمرانی ہوگی اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی ہوگی، جس میں اخلاق حسنہ کا بول بالا ہوگا، جس میں انسانیت کے حقوق ادا کیے جائیں گے، جس میں شیطانیت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو حج کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیطانیت سے بچائیں۔ تو اس طرح 5 بڑے مقصد حج کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں، ورنہ حقیقی عبادات کے اندر کیا کیا راز ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ چند ایک مقاصد آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اگر یہ 5 مقاصد ہم اپنا لیں تو ایک تو امت کا تصور، ہم ایک امت ہیں، اس کے بعد دوسرا تصور کہ ہم اپنی زندگی سے کچھ وقت مصروفیت سے نکالیں گے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اللہ والوں کی اداؤں کو اپنائیں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ والوں کو چھوڑ کر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ والدین کی فرما برداری اور ان کا ادب و احترام، حقوق العباد کا ادا کرنا، والدین کا حق ادا کرنا، اور 5واں مقصد شیطان اور شیطانیت میں سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے معاشرے کو بھی بچانا۔ یہ 5 مقاصد آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ حج کے اور بھی بہت زیادہ مقاصد ہیں۔ آئیں ہم سب حج کے مقاصد کے عنوان پر اپنے لیے توبہ کی توفیق مانگتے ہوئے، حج بھی نئی زندگی کا آغاز ہے، ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور اپنی زندگی کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑتے ہیں۔ دنیا میں جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، اس کے لیے کوشش ضرور کریں، لیکن مقصد دنیا نہیں، مقصد آخرت ہے۔ آپ کے سامنے یہ جو حج کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں اس لیے بیان کیے کہ بندہ مومن کا سب سے بڑا زندگی کا سرمایہ یہ ہے کہ اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے، اس کے بعد وہ رب کے قریب ہو جائے، رب کا محبوب بن جائے، اسے تقرب الہی نصیب ہو جائے، اور جب وہ دنیا سے روانہ ہو، قیامت کے دن جب اس کی آنکھ کھلے تو اسے اللہ رب العزت جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ ان تینوں مراحل میں رب کا محبوب، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا، رب اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب حاصل کرنا، اور اس کے ساتھ گناہوں سے بالکل پاک ہونا، اس کے ساتھ ساتھ جنت کا مستحق بننا۔ حج کا سفر بڑی برکتوں والا سفر ہے، اور جو انسان وہاں سے ایک دفعہ حاضری دے کر آتا ہے، ایک خاص تعلق روح کا ان جگہوں کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، تو اپنے روح کو، اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی طرف موڑیں۔ اسی میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مقاصد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔